امیہ چیخ کر بولا کہ بلال تجھے کوڑا بات کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، تجھے کوڑا مارنے کے لیے دیا گیا، تو عمار کو مارتا کیوں نہیں ہے؟ تو بلال نے کوڑا نچایا اور پھینکا دور اور کہا امیہ سن لے، غلام تیرا ہوں، غلام تیرا ہوں، غلامی تیری کرتا ہوں، لیکن حضور کا دیوانہ ہو چکا ہوں، حضور کے نام کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، حضور کا دیوانہ بن چکا ہوں، حضور سے محبت کرنے لگا ہوں۔ جس نبی کا عمار نے کلمہ پڑھا ہے اسی نبی کا بلال نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ تو عمار کو مارے گا، بلال دیکھتا رہے گا، یہ بلال کو برداشت نہیں ہے۔ جہاں میں اعلان کرتا ہوں کہ میں بھی حضور کا دیوانہ ہو چکا ہوں۔ امیہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ تمہیں بتاؤں کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ یہ دنیا دار کی محبت یہیں رکھی رہ جائے گی، سب ختم ہو جائے گی۔ محبت کام کس کی آئے گی؟ کسی دنیا دار کی نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی محبت کام آئے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی تو آپ کو یاد ہوگی کہ جب محبت کا دعویٰ کیا حضور سے تو پھر پتھر بھی کھائے گئے، کڑی دھوپ میں ریت پر بھی لٹائے گئے ہیں، زنجیریں بھی ہاتھوں سے باندھی گئی ہیں، ہاتھ جکڑ دیے گئے، اتنے زخم برداشت کیے۔ حضرت بلال کی وہ کہانی ایسی کہانی ہے، ایسا واقعہ ہے، ایسا دردناک قصہ ہے کہ جس کو بیان کرنے سے پھر آنسو نہیں تھمتے، جس کو بیان کیا جائے تو پھر آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال کو عبداللہ بن جران نے خریدا۔ حضرت بلال اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت بلال بہت کام کرنے والے تھے، بہت تگڑے تھے۔ حضرت بلال ایک دن راستے سے گزر رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک ایسی ذات کا پتہ بتاتا ہوں، ایسی ذات کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جن کا کلمہ اگر تم پڑھ لو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرت بلال نے کہا بتاؤ پھر وہ کون ہے، کون سی ذات ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں بتایا، اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت صدیق اکبر نے بتایا تو حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہیں پر حضرت بلال نے کلمہ پڑھ لیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہو گئے، حضور سے محبت ہو گئی۔ حضرت بلال نے ابھی کسی کو بتایا نہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور حضور کے ہو گئے ہیں۔ بلال آئے اور اپنا کام کرنے لگے۔ تھوڑے دن گزر گئے تو عبداللہ بن جران کو کسی نے بتایا کہ تیرا غلام بلال ہے، اس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ محمد عربی کا دیوانہ ہو گیا ہے، کام تیرا کرتا ہے، گن اس کے گاتا ہے۔ عبداللہ بن جران کو بہت غصہ آیا۔ عبداللہ بن جران نے امیہ کے ہاتھ بلال کو بیچ دیا، اور امیہ کو یہ بتایا نہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور یہ حضور کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ امیہ کے ہاں حضرت بلال کام کرنے لگے، بہت کام کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ امیہ اور اس کے چاہنے والے اور بھی لوگ جمع تھے، عمار بن یاسر کو مار رہے تھے۔ عمار بن یاسر کو تمام لوگوں نے مارا، امیہ نے مارا، اور اتنا مارا کہ امیہ تھک گیا۔ امیہ تھک کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اب بلال ہٹے کٹے تھے، بلال کو بلایا، کہا بلال تو میرا غلام ہے، عمار کو اتنا مار کہ اس کی جان نکل جائے۔ یہ محمد عربی کا دیوانہ ہے، یہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے، اتنا مار کہ یہ ان کا کلمہ نہ پڑھے، یہ ان کا نام نہ لے۔ بلال نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، بلال تو حضور کے دیوانے ہو چکے تھے۔ ہاتھ میں کوڑا دیا امیہ نے، حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں پکڑا اور عمار بن یاسر کے قریب گئے۔ عمار بن یاسر کو معلوم تھا کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا۔ عمار بن یاسر یہ سوچتے تھے کہ کہیں بلال یہ نہ کہہ دیں کہ میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو چکا ہوں، میں نے بھی ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اگر بلال نے یہ کہہ دیا تو بلال کو بھی مارا جائے گا۔ تو عمار بن یاسر نے حضرت بلال کے کان میں کہہ دیا کہ بلال یار 3-4 کوڑے مار لے تاکہ ان کو یقین ہو جائے، اور اگر مارے گا نہیں اور کہیں اعلان کر دیا تو جیسا میرا حشر ہے، جیسی میری حالت ہے، ایسی بھی حالت تمہاری ہو جائے گی، یہ لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ بلال نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، چاروں طرف دیکھا اور کہا جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے نا اسی نبی کا میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، تمہیں یہ لوگ ماریں یہ مجھے برداشت نہیں، کیونکہ تم بھی حضور کے دیوانے ہو، میں بھی حضور کا دیوانہ ہوں، میں بھی حضور سے محبت کرتا ہوں، اور اب دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہے، یہ بلال کو کتنا مار سکیں گے۔ ادھر امیہ چیخ کر بولا کہ بلال تجھے کوڑا بات کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، تجھے کوڑا مارنے کے لیے دیا گیا، تو عمار کو مارتا کیوں نہیں ہے؟ تو بلال نے کوڑا نچایا اور پھینکا دور اور کہا امیہ سن لے، غلام تیرا ہوں، غلام تیرا ہوں، غلامی تیری کرتا ہوں، لیکن حضور کا دیوانہ ہو چکا ہوں، حضور کے نام کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے،
हुजूर का दीवाना बन चुका हूँ, हुजूर से मोहब्बत करने लगा हूँ। जिस नबी का अम्मार ने कलमा पढ़ा है उसी नबी का बिलाल ने भी कलमा पढ़ा है। तू अम्मार को मारेगा, बिलाल देखता रहेगा, यह बिलाल को बर्दाश्त नहीं है। जहाँ मैं ऐलान करता हूँ कि मैं भी हुजूर का दीवाना हो चुका हूँ। उमैया देखकर हैरत ज़दा हो गया। बिलाल खाना मेरे यहाँ खाता है, गुलाम मेरा है और गुन मोहम्मद के गा रहा है। बिलाल ने कहा, हाँ मैं मोहम्मद का दीवाना बन चुका हूँ, मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ चुका हूँ। उमैया को बड़ा गुस्सा आया। उमैया ने कोड़ा उठाया, हज़रत बिलाल को मारना शुरू किया। थक गया, हज़रत बिलाल के दोनों हाथों को बांध दिया, हज़रत बिलाल के दोनों हाथों को बांध दिया, दोनों पैरों को बांध दिया। वो कड़ी धूप और वो रेत के ऊपर बिलाल को लिटाया और उनको बहुत मारा। पत्थरों से बिलाल को मारा और इतना मारता, रोज़ बिलाल को मारता, यहाँ तक कि थक जाता, फिर मारता, फिर थक जाता। एक दिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर गुजर रहे थे, देखा उमैया जुल्म कर रहा है, उमैया मार रहा है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर हज़रत बिलाल के पास गए, कहा, बिलाल तुम खामोश क्यों नहीं रहते? अहद अहद क्यों कहते हो? अगर तुम अहद अहद कहोगे तो ये उमैया तुम्हें मारता रहेगा। हज़रत बिलाल कहते हैं, फिर मैं क्या करूं? हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि तुम खामोश रहो, कुछ मत कहो, जब तक तुम खामोश रहोगे ये तुम्हें नहीं मारेगा। हज़रत बिलाल कहते, ठीक है। 2 दिन हुए, हज़रत बिलाल ने अहद अहद नहीं कहा। अहद का माना एक, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हज़रत बिलाल अहद अहद कहते थे, अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाते थे, तभी उमैया मारता था। 2 दिन से हज़रत बिलाल ने अहद अहद नहीं किया तो उमैया ने मारा नहीं। हज़रत बिलाल ने फिर अहद अहद कहना शुरू किया, फिर उमैया मारने लगा और इतना मारता, पूरे जिस्म पर जख्म लगे थे, वो पाँव भी घायल थे, हाथ भी घायल थे, चेहरा भी घायल था। हज़रत बिलाल उफ ना करते, हज़रत बिलाल अहद अहद की सदाएं बुलंद करते। एक दिन फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर का गुजर हुआ, कहा, बिलाल मैंने तुमसे कहा था तुम खामोश रहो तो ये तुम्हें नहीं मारेगा। हज़रत बिलाल कहते हैं, हुजूर जब तक अहद अहद मैं बुलंद आवाज़ से कह नहीं लेता हूँ मुझे सुकून नहीं आता। हुजूर मैंने 2 दिन से अहद अहद नहीं कहा तो इसने मुझे मारा नहीं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब ये मारता है मुझे तकलीफ़ होती है तो मुझे मज़ा आता है। मुझे हुजूर से बहुत मोहब्बत है। जब मैं अहद अहद कहता हूँ, ये कहता हूँ कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, तो ये मारता है तो मुझे मज़ा आता है। मुझे हुजूर की और याद आती है, मुझे अल्लाह की याद आती है। हाँ, इसीलिए मैं अहद अहद की सदाएं लगाता हूँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले गए। लोग आते थे हज़रत बिलाल के पास, कहते थे, बिलाल तुम अहद अहद की सदाएं लगाते हो, तुम कहते हो अल्लाह एक है और उसने ही सारी कायनात को पैदा किया है, उसने ही सारी चीज़ों को बनाया है, वही निज़ाम चलाता है। जब वही निज़ाम चलाता है, उसने ही सारी चीज़ों को पैदा किया, उसके ही इशारे से हर काम होता है, तो वो तुम्हें बचाने क्यों नहीं आता? क्यों नहीं तुम्हें बचाता? तो हज़रत बिलाल ने क्या ही प्यारा जवाब दिया था कि अल्लाह का काम है वो बंदों को आजमाए, बंदों का काम नहीं वो अल्लाह को आजमाए। क्या ही प्यारा हज़रत बिलाल ने जवाब दिया। लोग चले जाते थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उधर से गुजर हुआ, क्या देखते हैं हज़रत बिलाल अहद अहद कह रहे हैं और उमैया उन पर जुल्म कर रहा है, उमैया उन पर पत्थर मार रहा है, उमैया उनको ज़ख्म दे रहा है, उनको मार रहा है और वो अहद अहद की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गए मस्जिद नबवी में, आप रोने लगे। इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग चुकी थी, आंसुओं से तर हो चुकी थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुज़र हुआ, देखा कि हुजूर मस्जिद नबवी में रो रहे हैं। करीब गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको किस चीज़ ने रुलाया है? आप क्यों रोते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ आज अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं बिलाल को ख़रीद लेता। बिलाल पर जुल्म मुझे बर्दाश्त नहीं होता। बिलाल पर उमैया कितना जुल्म कर रहा है, ये मुझसे देखा नहीं जाता। आज अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बिलाल को ज़रूर ख़रीद लेता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर वापस आए, आने के बाद पैसों का इंतज़ाम किया और उमैया के यहाँ पहुँचे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मैं बिलाल को ख़रीदने आया हूँ, इसकी क्या कीमत है? वो हंसा, मुस्कुराया कि मैं तो इसको 50 में ख़रीद के लाया था, मैं इसको 50 दिनार में ख़रीद कर लाया था, मगर तुम ख़रीदते हो तो मैं इसकी बोली लगाता हूँ। अब मैं 50 नहीं बल्कि 2000 दिनार लूँगा। मर्ज़ी हो तो ख़रीद लो और मर्ज़ी ना हो कोई बात नहीं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया 2000 दिनार। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने 2000 दिनार निकाले, दे दिए।
اس نے کہا بس 2000 دینار میں بھی کام نہیں چلے گا۔ صدیق اکبر نے فرمایا پھر کیا لوگے؟ اس نے ایک اور سودا کیا، کہا تمہارے اچھے اچھے مجھے کچھ غلام چاہیے، کچھ باندی چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، کچھ غلام دیے، کچھ باندی دی اور حضرت بلال کو خرید لیا۔ بلال کو جب خریدا تو بتایا کہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں یاد کر کے آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت بلال نے جب اتنا سنا تو رونے لگے اور آنسو بہنے لگے، آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مت رو مت رو، میں تمہیں اسی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں مجھے بے چینی ستا رہی ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے فوراً ان کے پاس لے چلو، میں ان کے پاس جاؤں گا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بلال تم ان کے پاس اس حالت میں جاؤ گے، پورے جسم پر تمہارے زخم لگے ہوئے ہیں، اور تم ان کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو وہ اور زیادہ روئیں گے، تو اس سے پہلے میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں، مرہم پٹی کر دیتا ہوں، تمہارے زخموں کو چھپا دیتا ہوں، کپڑے پہنا دیتا ہوں، بالوں میں کنگھی کر دیتا ہوں، بالوں میں تیل لگا دیتا ہوں، پھر تم حضور کی بارگاہ میں جانا تو حضور پھر تمہیں دیکھ کر مسکرائیں گے۔ حضرت بلال کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لے گئے، ان کے زخموں پر مرہم لگایا، پٹی باندھی، ان کو اچھے کپڑے پہنائے، ان کے چہرے کو صاف کیا، ان کے بالوں میں تیل لگایا اور ان کے بالوں میں کنگھی کی، داڑھی کو صاف کیا۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور آج تک میرے بالوں کی کنگھی کسی نے نہیں کی، آج تک میرے بالوں میں اور داڑھی میں کسی نے تیل نہیں لگایا، آج تک مجھے اپنے ہاتھوں سے کسی نے کپڑے نہیں پہنائے۔ حضور جب پیدا ہوا غلام ہی پیدا ہوا، آج آپ نے یہ کیا ہے نا مجھے بہت اچھا لگا۔ حضرت بلال اتنا کہہ کر رونے لگے، آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بلال رو مت، تم روتے ہو نا تو مجھے بھی رونا آتا ہے، اور آج تمہیں تو حضور کی بارگاہ میں لے چلیں گے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، رونا مت، اور وہاں پہنچنا تو رونا مت، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے لیے بہت رو چکے ہیں، اب اگر تم ان کے سامنے رو گے تو حضور کو بھی رونا آئے گا، اور جب حضور روئیں گے نا تو میں بھی روں گا، مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوگا۔ بلال حضور کے سامنے رونا مت، اپنے آپ کو برداشت کرنا، اپنے آپ پر قابو رکھنا۔ کہ ٹھیک ہے حضور، تیار ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حضرت بلال کو لے گئے۔ حضرت بلال کو جیسے ہی حضور نے دیکھا تو خوش ہو گئے، اور پہلی نظر حضرت بلال پر ڈالی نا، حضرت بلال کی نظر جھک گئی، حضرت بلال کی نظریں نیچے جھک گئیں، اور کہا بلال تم آ گئے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ دوسری نظر حضرت صدیق اکبر پر ڈالی، کہا صدیق تمہارا بہت شکریہ۔ حضرت صدیق نے جب اتنا سنا کہا حضور شکریہ کس چیز کا؟ حضور سب آپ کا ہی تو ہے، میرے پیسے آپ کے پیسے، میں آپ کا، میری ہر چیز آپ کی، میرے ماں باپ میں سب آپ پر قربان، حضور سب آپ کا ہے، کہہ کر بہت تیزی کے ساتھ رونے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اتنی دور کیوں بیٹھے ہو، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ جب حضرت بلال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے سے لگ گئے تو حضرت بلال کو رونا آ گیا، حضرت بلال رونے لگے، بہت تیزی سے رونے لگے، حضور بھی رونے لگے، حضرت صدیق بھی رونے لگے۔ پھر حضرت صدیق نے کہا کہ اے بلال رو مت، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ مجھے میرے نبی کا رونا برداشت نہیں ہوتا، میرے نبی جب روتے ہیں نا، میرے حضور جب روتے ہیں تو میں بھی دیکھ نہیں پاتا ہوں، مجھے بھی رونا آ جاتا ہے۔ حضرت بلال چپ گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بلال کو دیکھ رہے ہیں، اور کوئی بھی کام ہوتا ہے نا حضرت صدیق آگے بڑھتے ہیں تو حضور فرماتے تھے صدیق بس کرو، تم نے ابھی تک اس کی خدمت کر لی ہے، اب میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اب میں اس کی خدمت کروں گا، اس نے بہت ظلم سہے ہیں میرے لیے، اس نے بہت ظلم برداشت کیے ہیں، بہت ظلم سہے، اب میں اس کی دیکھ بھال کروں گا۔